ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے علی علیہ السلام کو گالی، نبی علیہ السلام کو گالی ہے. ام سلمہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی حدیث کی کتاب میں ہوگا، نبی کو گالی دینے والا صحابی کیوں اور منکرین زکوٰۃ ہی مرتد کیوں؟ یعنی جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ جب ام سلمہ نے کہا ہے کہ علی کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے، تو آپ منکرین زکوٰۃ کو تو کافر کہتے ہو، اور علی کو گالی دینے والے حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر خطبوں کے اندر لعنت ملامت اور گالیوں والا معاملہ تھا. تاریخی روایات میں یہ چیز موجود ہے، احادیث کی کچھ کتابوں میں بھی ہے جو تاریخ کی نسبت تھوڑے زیادہ وزن والے سمجھے جاتے ہیں. لیکن ان کے دل سے تو علی کوئی نہیں نکال سکتا نا. کرتے رہے علی علی، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور اچھی بات ہے. ہمارے دادا کا نام لے رہے ہیں، ہمیں تو ان سے محبت ہے. لیکن تعصب کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو صحابہ کرام نے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ماری کہ نہیں ماری؟ اب اس حدیث کی بنیاد پر میں اٹھوں، میں بولوں کہ علی اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کافر تھے، یہ فتویٰ لگاؤں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اگر مومنوں کے دو قافلے، دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یعنی لڑنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردے بھائیوں کا گوشت کھاؤ؟ بکر کے اندر وہ جو مردوں کو نکال کر کھانے والے وہ تھے نا، دو بھائی، یاد ہیں؟ ان کی تصویر سے بھی آدمی کو گن آتی تھی. لیکن ہماری تو روٹیاں بھی ہضم نہیں ہوتی ہیں جب تک غیبت نہیں کریں. ابھی بھی یہ اسی شوق کے اندر لگے ہوئے نا، صحابہ کے پیچھے تو اسی لیے پڑے ہوئے نا. تو کیا یہ خدا کی قسم اگر ان کو عملی طور پر جو قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ تمہیں مردے بھائی کا گوشت جو ہے نا قبر سے اٹھا کے اس کی جو ہے نا بوٹیاں نکال کے تمہارے منہ میں ڈالیں گے نا، تو وہ بولیں گے کہ اسلام پر بھی لعنت ہو، میں تو باپ دادا ہندو تھے، میں ادھر ہی جاتا ہوں. اگر اس طریقے سے معروضی حقائق کے اوپر آدمی آئے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن ان حقائق کو اس کو اس طرح سے رنگ دینا نا، یہ منطقی دین جو ہے نا یہ اس طرح منطقی مزاج والا نہیں ہے، فطری مزاج والا ہے. ایک سائڈ کے اوپر بدریوں کو جو ہے نا ڈانٹ دیا کہ یہ کیوں کرتے ہو، دوسری طرف سے عہد کے اندر انتقام کی ہو تو ان کو ڈانٹ دیا. یہ تضاد نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اسلام دین فطرت ہے. آگے